گفتگو ہے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ صف سے اس آیت پہ جس پہ خدا کہتا ہے کہ ارادہ ہے کچھ لوگوں کا کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھائیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے چھوڑے گا، چاہے یہ بات کافروں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اسی ضمن میں گفتگو ہوتے ہوتے گفتگو اس نہج پہ آ کے رکی کہ خدا حجت کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتا ہے اور خدا حجت کی اطاعت کو زمانے میں واجب قرار دیتا ہے، جیسا کہ خدا نے حضرت آدم کی حجت کو ملائکہ میں سجدے کا حکم دیا اور جس نے انکار کیا اسے ہمیشہ کے لیے لعنتی بنایا کہ ہم نے ابھی تک اہل بیت علیہم السلام کو حقیقی معنوں میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں ان کا عرفان حاصل کرنا ہے، ہمیں یہ خبر حاصل کرنی ہے کہ یہ ہیں کہاں پہ، یہ ہوتے کہاں پہ ہیں۔ آئیے آج قرآن سے ابتدا کرتے ہیں اور پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی رہائش کہاں پہ ہے، یہ ہوتے کہاں پہ ہیں۔ خدا فرماتا ہے کَتُنبِتُ فِی الْأَرْضِ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، خدا کہتا ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں میں نے زمین سے اگایا ہے، کچھ ایسی ہیں جنہیں میں نے آسمان سے بھیجا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ لا یعلمون، تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ میرے مالک جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ ہیں جو ایسے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک ہمارا علم نہیں پہنچا۔ میرے مالک تو بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا لاہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ نہ زمین پہ ہوتے ہیں نہ آسمان پہ رہتے ہیں۔ میرے مالک یہ کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا ومان عندہ، یہ میری اندیت میں رہتے ہیں۔ اب خدا کہتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو نہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں، یہ میری اندیت میں ہے۔ علم الکلام کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کی قربت کو دیکھنے کے لیے اس کے 4 درجے ہیں جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ چیز کتنی قریب ہے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ اس مجمع میں مجھے دیکھنا ہے کہ قریب کتنے ہیں، تو یہ جتنا مجمع ہے میرا قریب ہے، لیکن جو علم الکلام میں اس کی 4 نہجیں ہیں، پہلی قرب، دوسری دنو، تیسری لدن، چوتھی اندیت۔ یا چیزیں قرب میں ہوتی ہیں، یا کوئی چیز دنو میں ہوتی ہے، یا لدن میں ہوتی ہے، یا اندیت میں ہوتی ہے۔ میں نے احباب مجھے سن رہے ہیں، آپ میرا قریب ہیں، لیکن قرب کون ہے؟ یہ جو احباب بالکل منبر کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ صرف قریب ہی نہیں، یہ قرب بھی ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ جن 2 کے درمیان تیسرا کوئی نہ ہو اسے قرب کہتے ہیں۔ اگر یہ مجھ تک پہنچنا چاہیں تو بغیر وسیلے کے پہنچیں گے۔ دوسری منزل کیا ہے؟ دوسری منزل ہے دنو۔ دنو کسے کہتے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جنت میں جنتی جو پھل کھاتے ہیں وہ ان کے مقام دنو پہ ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھائیں گے پھل ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب جہاں تک ہاتھ کی رسائی ہو اسے دنو کہتے ہیں۔ اس سے آگے ہے تیسری منزل، اسے کہتے ہیں لدن۔ لدن کیا ہے؟ میں نے قرب سمجھا دیا، یہ مجمع میرا قرب، یہ مائک جو ہے یہ میرا قرب بھی ہے، میرا دنو بھی ہے۔ اس سے اگلی قربت کی منزل ہے لدن۔ لدن کیا؟ یہ جو میرے بدن پہ لباس ہے، یہ میرا قرب بھی ہے، دنو بھی ہے، لدن بھی ہے۔ یہ میرے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ میں بھی نہیں، اس سے جدا بھی نہیں، ہے بھی میرے ساتھ لیکن ذات کا حصہ بھی نہیں، ہے بھی میرے قریب۔ اب اس سے اگلی منزل ہے اندیت۔ اب یہ پڑھا لکھا مجمع ایک لمحے کے لیے سوچے گا کہ اس لباس سے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ لباس سے آگے تو صرف ذات ہی ہے، نہیں، لباس سے آگے بھی ایک چیز ہے جو اندیت میں ہے۔ یہ جو میں گفتگو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ جو لفظ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ میں کہیں سے دیکھ کے نہیں پڑھا، کہیں سے سن کے نہیں پڑھا، یہ لفظ میرے اندر ہیں، اندر بھی ہیں اور نظر بھی نہیں آ رہے، اندر بھی ہیں اور دکھائی بھی نہیں دے رہے۔ کسی بڑے سے بڑے ماہر طب کو لے کے آؤ، اسے کہو میرے اندر کے لفظوں کو تلاش کرے، جو میرے خون کے ذرے دیکھ سکتا ہے، میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ میرے اندر چھپے ہوئے لفظ نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اندر ہیں بھی اور نظر بھی نہیں آ رہے۔ میں ارادہ کرتا ہوں کہ اگلا لفظ میں یہ کہوں، ادھر میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے۔ خدا نے کہا جاہلو انہیں مکے مدینے کی گلیوں میں تلاش نہ کرنا، یہ میری اندیت میں رہتے ہیں، میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتے۔ معصوم سے ایک بندے نے پوچھا مولا اللہ معبود ہے؟ فرمایا بے شک۔ اس نے کہا مولا اللہ معبود ہے تو معبود کی تعریف، فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے نہ رہا ہو۔
مسجود، فرمایا جو ایک لمحہ بھی بغیر سجدے کے نہ رہو۔ اس کا جب تک اس کی آپ مخلوق اول ہیں، جب تک آپ نے سجدہ نہیں کیا تب تک اسے سجدہ کس نے کیا تھا؟ معصوم فرماتے ہیں نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہیں، جب سے اللہ ہے تب سے ہم ارادہ پروردگار بن کے اس میں رہتے ہیں۔ پھر اس نے چاہا کہ اپنے ارادے کو ظاہر کرے، اس نے ایک کلمہ جاری کیا، نحن کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا پہلا کلمہ ہم ہے۔ اس نے اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو علیحدہ کیا، جب نور کو علیحدہ کیا اب اس نور کو اس نے مخلوق کر دیا، خود وہ خالق ہو گیا۔ اب اس نے چاہا کہ یہ نور جا کے زمانے میں میری پہچان کروائے، مقدس حجابات سے یہ نور باہر آیا۔ معصوم فرماتے اس کا باہر آنا تھا، یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا، یہ نور رسالت ہے۔ اب رسول فرماتے ہیں کہ یہ حجابات سے یہ نور باہر آیا، یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا، یہ درہ زہد میں آیا، درہ زہد سے درہ کرم میں آیا، درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا، درہ تقوی سے درہ جود میں آیا، درہ جود سے درہ سخا میں آیا، درہ سخا سے درہ حلاتا میں آیا، درہ حلاتا سے درہ رحمت میں آیا، درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا، درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا۔ مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا۔ صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا۔ ربیع الاول بھی ہے، رسالت مآب کے نزول کا ماہ مقدس بھی ہے۔ فرماتے صلب آدم میں اس نور کا آنا تھا، یہ صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب محلائیل میں آیا، صلب محلائیل سے صلب بازر میں آیا، صلب بازر سے صلب ادریس میں آیا، صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں آیا، صلب اخنوخ سے صلب مسلوشخ میں آیا، صلب مسلوش سے صلب ملک میں آیا، ملک سے صلب نوح میں آیا، صلب نوح سے صلب سام میں آیا، سام سے فرخشد میں آیا، صلب فرخشد سے صلب شالق میں آیا، صلب شالق سے صلب عابر میں آیا، صلب عابر سے صلب فالق میں آیا، صلب فالق سے صلب ارغو میں آیا، صلب ارغو سے صلب طارق میں آیا، صلب طارق سے صلب ابراہیم میں آیا، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں آیا، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں آیا، صلب کدار سے صلب بنت میں آیا، بنت سے صلب حمل میں آیا، صلب حمل سے صلب یس میں آیا، صلب یس سے صلب یمسئی میں آیا، صلب یمسئی سے صلب عاد میں آیا، صلب عاد سے صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان سے صلب ماد میں آیا، صلب ماد سے صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزینہ سے صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ سے صلب نظر میں آیا، صلب نظر سے صلب مالک میں آیا، مالک سے صلب غاب میں آیا، صلب غاب سے صلب فہر میں آیا، فہر سے صلب لوی میں آیا، صلب لوی سے صلب کعب میں آیا، صلب کعب سے صلب کلاب میں آیا، صلب کلاب سے صلب زید میں آیا، صلب زید سے صلب قسام میں آیا، صلب قسام سے صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا، صلب عبداللہ میں گیا، محمد رسول اللہ بن گیا۔ کی نہیں شرائط کے ذریعے سے بیعت کے بت کو توڑا، دوسری بیعت کا مطالبہ ہو گیا، مولا حسین سے بیعت مانگی گئی۔ آج کسی بھی مولوی سے پوچھیں کہ حسین نے یزید سے بیعت کا انکار کیوں کیا، وہ کہتے حسین کو کرنا چاہیے تھا، بالکل صحیح کیا۔ یزید نے بیعت مانگ کے ٹھیک کیا یا غلط، وہ کہتے بالکل غلط کیا، یزید کو بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب کہ ہر کلمہ گو مان گیا کہ یزید کی غلطی تھی سوال بیعت، یزید کو بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی، یزید نے بیعت مانگ کے غلط کیا۔ بندے کہتے ہیں یزید اکیلا غلط تھا، نظام ٹھیک تھا۔ ہم کہتے ہیں صرف یزید غلط نہیں تھا، پورا نظام غلط ہے، کیونکہ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا، وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا، وہ خلافت کی طرف سے آیا تھا۔ کہیں کہ ہمیں صرف اتنا بتا قصور کیا تھا یزید کا، قتل حسین سے پہلے قصور کیا تھا؟ بیعت کا مطالبہ، اسے بیعت مانگی، اس کی حکومت غلط تھی، وہ کہے گا غلط تھی، اسے کو اپنے فرقے کے اندر رہ کے تو یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یزید کی حکومت غلط تھی؟ تو یزید نے تو دنیا کے 3 حصے سے اپنی حکومت کے لیے ووٹ لے لیے تھے، اس نے 1/3 حصے پہ اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ آج دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اگر مدینے کے لوگ خلیفہ چن سکتے ہیں، پھر اس نے تو دنیا کے اتنے بڑے حصے سے اپنی بیعت لے لی تھی۔ اس کا مطلب اجماع امت سے اگر خلیفہ بن سکتا ہے تو یزید کے پاس اجماع امت والا اصول تھا۔ مسلمانوں کے پاس خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے۔
یہ اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہیں۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ چاہتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا۔ مسلمانوں کے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے، 6 بندوں کی کمیٹی بیٹھے اور وہ کسی ایک کو خلیفہ چن لے۔ یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے 6 بندوں کی کمیٹی سے نہیں، اس نے 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا۔ آج جو بھی مولوی اٹھتا ہے وہ کہتا حسین صحیح ہے یزید غلط ہے۔ حسین کو صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں، حسین کو جمع کرنے کے لیے کئی نفی کرنے پڑتے ہیں۔ تمہیں صرف یہ نہیں کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا، ہم تم سے منوائیں گے صرف حسین صحیح نہیں تھا، حسین کا پورا نظام صحیح تھا، صرف یزید غلط نہیں تھا، یزید کا پورا نظام غلط تھا۔ آج جو بھی اٹھتا وہ کہتا حسین صحیح تھا یزید غلط تھا۔ تمہیں ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح، صرف حسین صحیح نہیں، پورا نظام امامت ٹھیک، صرف یزید غلط نہیں، پورا نظام غلط۔ ہر مورخ نے یہ لکھا ہے کہ 72 ساتھی تھے حسین ابن علی کے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم بھی بیعت نہیں کریں گے، اور وہ کربلا حسین کے ساتھ چلے گئے۔ انکار کرنے والے 72 دکھائے، جنہوں نے بیعت کی وہ کون تھے؟ جب امام حسین شہید ہوئے، رسول کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہوا تھا؟ 50 سال۔ اس کا مطلب 50 سال میں ایک نسل نہیں گزرتی۔ ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، کہ جن لوگوں نے رسول کے ہاتھ میں بیعت کی انہی بندوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ بھئی کوئی اب بعد میں کہنا جی نہیں یہ تو بہت بعد میں آنے والے مسلمان، بعد میں کیسے؟ 50 سال نہیں ہوئے۔ جو نبی کے دور میں بچہ تھا حسین کے دور میں جوان تھا۔ اس وقت اوس عمر جو تھی وہ 70-80 سال تو آج ہے، تب تو نہیں ہوتی تھی، تب تو لوگ 100 سے اوپر جیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے جس نے رسول کے ہاتھ میں بچپن میں بیعت کی، حسین کے دور میں جوان، جو نبی کے دور میں جوان، حسین کے دور میں بوڑھا، نسل ایک نہیں گزری۔ انہی بندوں نے رسول کے ہاتھ میں جنہوں بیعت کی تھی، انہی لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر۔ تاریخ انسانیت میں جو سب سے بڑا تاریخ اسلام کا موڑ آیا اسے کربلا کہتے ہیں، جس نے حق اور باطل کی رستے علیحدہ علیحدہ کر دی۔ صرف سوال بیعت ہوا۔ اور اگلی بات اگر آپ سنبھال سکے تو میں ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ مولا امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں مدینے، شام میں بیٹھ کے یزید نے حسین سے مدینے میں بیعت مانگی۔ پورا 1 سال اگلا امام یزید کے قید خانے میں بیٹھا رہا، اس نے مولا سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ مجھے یہاں پہ محشر لکھنوی کی 4 سطریں یاد آ گئیں۔ وہ کہتے بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ جو کام صفین میں تلواریں نہیں کر سکیں وہ حسین ابن علی نے صرف انکار بیعت سے کر دیا، صرف انکار سے حسین نے کر دیا۔ یزید نے حسین سے بیعت مانگی، اور جس سے بیعت مانگی ہاتھ اس کا اکیلا نہیں تھا، اور جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا۔ یزید کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ تھا، نمرود کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ تھا، فرعون کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا۔ جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا۔ حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا، علی کے ہاتھ میں رسول کا ہاتھ تھا، رسول کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین بیعت کرتے تو تاریخ یہ نہ لکھتی حسین نے یزید کی بیعت کرتی، تاریخ لکھتی تھی حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، علی نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ دین کربلا میں کھڑا تھا۔ یزید ابلیس سے لے کے یزید تک کے انکار حجت کرنے والے بھی کربلا میں تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ دین یہاں سے ہارے۔ اگر دین کربلا سے جیت گیا تو پھر دین کو شکست نہیں ہونی۔ اس لیے انکار کرنے والے بھی پوری طاقت سے آئے۔ بڑا بدبخت ہوتا ہے وہ ماتمی جو نمازی نہ ہو۔ کبھی بھی عبادت کی وجہ سے حسین نہ چھوڑنا، اور کبھی بھی حسین کو ماننے کا دعویٰ کر کے عبادت نہ چھوڑنا۔ دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، حسین کے بیٹے سے بڑا عزادار بھی کوئی نہیں تھا، اور سجاد مولا سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں تھا۔ کیا ہے
جو مسلح پہ ہے وہ ہلکے میں نہیں. لہٰذا میں ملت کو جو آج مجبوری ہے وہ بتا رہا ہوں. صرف اختلاف کیوں ہے, تفریق کیوں ہے؟ واللہ با حسین میں ممبر پہ ہوں. صرف لوگ ذاتی دشمنیاں مذہب کی آڑ میں لیتے ہو نمازی اور اسے نہ پتا ہو کہ حسین کیا ہے, ہو حسینی اور اسے نہ پتا ہو کہ نماز کیا ہے. جو نماز پڑھا رہا تھا وہ عبد تھا, جو پڑھ رہے تھے وہ عابد تھے, جس کی ہو رہی تھی وہ معبود تھا. عبد پڑھا رہا تھا, عابد پڑھ رہے تھے, معبود کی ہو رہی تھی. پھر جملہ سن لینا, عبد پڑھا رہا تھا, عابد پڑھ رہے تھے, معبود کی ہو رہی تھی. حجرے کا پردہ اٹھا ایک چھوٹا سا شہزادہ عابدوں سے گزرتا ہوا. یہ ہے مقام حسین. عبادت میں آئی, عبادت رکی نہیں, بڑھی. رسول نے سجدہ توڑا نہیں, لمبا کیا. اور کوئی حلقہ ماتم میں بغیر عبادت کے آنے کی کوشش نہ کرے. وہ جو کھڑا ہوا تھا مصلی پہ, یہ وہی ہے جو نماز کے لیے اٹھتا ہے اور اللہ کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. چادر اوڑھنے والے اٹھا کر راتوں کو مگر تھوڑا. تو کھڑا ہوتا ہے, تیرے پاؤں میں ورم آتے ہیں, تیرے پاؤں سوجتے ہیں, میری محبت برداشت نہیں کرتی. رسول نے کہا نہیں میں عشق میں کرتا ہوں. فرمایا نہیں پھر بھی گھٹا, میرے مالک مجھے کرنے دے. نہیں گھٹا گھٹا گھٹا, عبادت گھٹا عبادت گھٹا عبادت گھٹا. اب بھی ہم زمانے کو بتائیں کتنے بڑے بادشاہ کا حسین کہتے ہیں عبادت گھٹا گھٹا گھٹا. حسین پوچھت میں ہے, وہی کہہ رہا سجدہ بڑھا بڑھا بڑھا. بڑا بدبخت ہوتا ہے وہ شخص جو حسین کے نام پہ دنیاوی فائدے لینے کی کوشش کرتا ہے. مجلس میں آنا شیعت نہیں, مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت ہے. اگر آپ حسین کے گھر میں آتے تو آپ یہ تو سمجھیے کہ یہ حسین کا گھر ہمیں سکھاتا کیا ہے.